تو بات دراصل ساری یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ میرا اس وقت یہ ہاتھ حرکت میں ہے، میری زبان حرکت میں ہے، میری آنکھیں حرکت میں ہیں، تو یہ نعمتیں خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، مجھے اللہ سے کسی بھی چیز کا شکوہ نہیں کرنا، بلکہ میرے اگر ہاتھ حرکت میں ہیں، میری زبان بول رہی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ رہے ہیں، تو یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا اشارہ امام نقی علیہ السلام نے کیا۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت اور ان کی جو زندگی گزری ہے اس زندگی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کے پیغام کو مزید آگے پھیلاتے چلے جائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی آپ کے سامعین اور ناظرین کی طرف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کا پیغام کیا ہے۔ تو ابو ہاشم ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تنگ دستی کے عالم میں تھا، یہ میسیج ہے آج کا امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے تمام سننے والوں کے لیے، کہا کہ میں تنگ دستی کے عالم میں تھا اور میں مولا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو میں نے بھی مولا کے سامنے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، کیونکہ مولا تو وہ ہے نا کہ جو کہ ہمارے دلوں کے سوالات کو اور حال کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ابو ہاشم کہتے ہیں کہ جیسے میں مولا کے سامنے حاضر ہوا کہ میں مولا سے شکایت کروں گا کہ مجھ پہ تنگ دستی ہے، تو ایک مرتبہ مولا نے مجھ سے کہا ابو ہاشم میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے اندر، توجہ رکھیے گا مولا کے جملوں پر، کہ ابو ہاشم تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے، اور یہ ایسے ایمان کی طاقت ہے کہ تمہارے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ کیا بات! یعنی کہ جو آج کل لوگ تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حال بہت برا ہے یا پیسوں کی شکایت کرتے ہیں، مولا ان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مولا نے کہا ابو ہاشم تم یہ نہیں جانتے کہ اس وقت تمہارا جسم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ تم صحت مند ہو، اور یہ صحت بھی اللہ کے دیے ہوئے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، یہ وہ صحت ہے جو کہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو امام نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے اندر تنگ دستی ہے یا اگر تمہارے اندر کوئی پریشانی ہے تو تمہیں خدا سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس اگر صحت ہے تو اس صحت کو خدا کی عبادت کے لیے استعمال کرو۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے تو اس ایمان کو اتنا قوی بناؤ، جس طرح آپ نے کہا کہ فقط مولا کے اقوال کو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سننا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر ایمان کی طاقت ہے اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو اسی انداز سے مولا نے اس کو پھر جو ہے وہ 100 دینار دیے، کہا کہ یہ تمہیں میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ جو اس وقت تم میرے پاس اپنے قدموں پر چل کر آئے ہو یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور